الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی احترام، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ایک اہم موضوع چل رہا ہے جسے مومن کی زندگی میں، ایک انسان کی زندگی میں ہوا کی مسلسل ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، روزانہ غذا لینا ضروری ہے، ورنہ بدن کمزور ہو جائے گا اور آدمی کام نہیں کر سکے گا۔ ایسی ہی ہماری ایمانی زندگی کے لیے، ہماری روح کے لیے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہوا اور غذا کا درجہ رکھتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز ہے، ہمیشہ اللہ کے شکر کی غذا ملتی رہے، اطراف مستقل اللہ کی نعمتوں کو دیکھنے کی عادت ڈالی جائے اور مسلسل شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر ہی سے بندگی کی طاقت آتی ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس اپنے اوپر چھاتا چلا جائے گا، اتنے ہی اللہ کے حکموں پر دوڑ دوڑ کے آدمی عمل کرے گا، مزہ آئے گا اپنے محسن کے لیے بھاگ دوڑ کرنے میں۔ اس لیے پورے دین کی بنیاد شکر پر ہے۔ شکر جتنا ہوگا اتنا ہی زندگی میں دین آئے گا۔ چنانچہ رات دن ہم کو جو سورہ فاتحہ ہمارے اندر اتاری جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، وہ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی وہ تعریف جو شکر کے جذبے سے نکلتی ہے، اسی کو حمد کہتے ہیں، سادی تعریف کو نہیں کہتے۔ اور پھر ہمارے نبی نے ایسی عادت ڈالی ہے، ہر کام سے پہلے الحمدللہ، ہر کام کے ہوتے ہی، نیند سے اٹھتے ہی الحمدللہ الذی احیانا، ضرورت سے فارغ ہوتے ہی الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، کھانا کھاتے ہی الحمدللہ الذی اطعمنا۔ ہم کو حضور نے یہ طریقہ سکھایا ہے، کوئی بھی کام شروع کریں تو بسم اللہ سے کریں۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فهو ابتر، ہر کام سے پہلے بسم اللہ، اور کام ہوتے ہی الحمدللہ۔ تو جتنا زیادہ شکر کی کیفیت رہے گی، اتنا اللہ سے محبت بڑھے گی، دین پر چلنے کی طاقت آئے گی۔ دوسری چیز جو اتنی ہی اہم ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ہمیشہ اپنے اطراف دیکھتے رہنا۔ جتنی بڑائی اللہ کے دل میں آئے گی، اتنا اللہ کا دبدبہ ہوگا، گناہ سے بچنے میں سہولت ہوگی۔ نیکی کرنا ایک پہلو ہے دین کا، گناہ سے بچنا اور ایک پہلو ہے۔ گناہ سے بچنا آسان اس وقت ہوگا جب اللہ کا روح، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی عظمت، ہیبت دل پہ غالب ہو۔ تو یہ غذا بھی ہر وقت لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ہماری ہر نظر ایک تو شکریہ کا احساس لے کے لوٹے، جس چیز پہ بھی پڑے۔ دوسرا، اللہ کی عظمت کا احساس لے کے لوٹے۔ ہر طرف ہم اپنے اطراف اللہ کی بڑائی کو دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ یہ دین کی طاقت ہے۔ اور اس پر سوچنا، ایک گھنٹہ بھر کے لیے، چند منٹ کے لیے اللہ کی عظمت پر، نعمتوں پر غور و فکر کرنا 70 سال نمازیں پڑھنے، عبادتیں کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے کہ اس سے اندر سے آدمی اللہ کی بندگی سیکھتا ہے، اللہ کی پہچان آتی ہے۔ اس لیے اہمیت سے بیان ہو رہا ہے، کیسی نظر سکھائی ہے اللہ نے۔
تو پہلا بیان ہوا کہ بھائی جدھر بھی نظر پڑے جہاں جہاں جاتی ہے اس کی میں نے قرآن سے مثالیں دیں، نظر پڑتے ہی عظمت پہ غور کرنے کی ٹریننگ دی گئی۔ اس کے بعد گزشتہ جو بیان ہوا زمین پر غور کرنے کے لیے کہ کیسے کیسے خزانے بڑی بڑی مقدار میں کیسے انتظامات اللہ نے کیے ہیں، اس میں کتنا اللہ کی عظمت جھلکتی ہے۔ اب دیکھیے پہلے زمانے میں گاڑیاں نہیں تھی، کسی کو پیٹرول بھی نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھا ایک دور آئے گا کہ ساری دنیا کی ہلچل میں پیٹرول کام آنے والا ہے، تو اللہ نے کتنا پیٹرول بنا دیا ہے زمین میں، کتنی مقدار پیٹرول کی بنا کے رکھی، لاکھوں بیرل روزانہ نکل رہا ہے، کہاں کہاں نکال رہے ہیں، کب سے پوری گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، کتنے انجن چل رہے ہیں، پیٹرول کا کتنا بڑا خزانہ۔ ابتدائی انسان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ پیٹرول کیا چیز ہوتی ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن اللہ کے علم میں تھا تو کتنا پیٹرول بنا کے زمین میں رکھ دیا۔ تو اللہ کتنے عظمت والے ہیں، اتنا پیٹرول بنایا۔ تو گزشتہ اس پہ بیان ہوا کہ ہماری ضروریات کے تمام ضروریات کے کتنے بڑے بڑے بھنڈار، بڑے بڑے خزانے ہمارے قدموں کے نیچے اللہ نے پھیلا دیے، کتنے بڑے ہیں اللہ کی عظمت کو سمجھنا۔ بتایا گیا کہ کوئلے کی کانیں ہیں، کتنے لوگ جی رہے ہیں، سونے کی کانیں ہیں، کتنے ملک سونے پہ چل رہے ہیں، ڈائمنڈ ہیرے ہیں، اس پہ کئی ملک چل رہے ہیں، سنگ مرمر ہے، اس پہ لاکھوں لوگ جی رہے ہیں۔ یہ سب کس کا ہے؟ اللہ سے اٹیچ کرتے ہی عظمت آئے گی۔ اتنا پیٹرول سوچیں آپ پورا میرے اللہ کا ہے بولتے ہی عظمت آئے گی۔ اب پیٹرول کو اللہ سے کاٹ کے دیکھیں گے تو اللہ کی عظمت نہیں آئے گی۔ آیا کہاں سے؟ بنانے والا کتنا بڑا ہے، کتنے بڑی مقدار میں اس نے بنایا۔ زمین سے کتنا غلہ نکل رہا ہے ہر سال، کروڑوں ٹن، اربوں ٹن غلہ نکل رہا ہے، ڈھیر کے ڈھیر۔ یہ اللہ کا ہے سوچتے ہی عظمت آتی ہے، اللہ سے اٹیچ نہیں کریں گے تو عظمت نہیں آئے گی۔ تو اس طرح ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ کر میرے اللہ کا ہے، میرے اللہ کی ملکیت ہے، میرے اللہ کی جائیداد ہے، میرے اللہ کا یہ پاور ہے، میرے اللہ کی یہ فوج ہے، اللہ سے اٹیچ کرتے ہوئے کائنات کو دیکھیں گے تو عظمت آئے گی۔ یہ عادت بہت ضروری ہے۔ تو آج ایک سفر کریں گے اللہ کی عظمت کا، نیچے سے اوپر کی طرف۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے آیت الکرسی، عظمت والی۔ اس کا گویا یہ مطالعہ ہے ایک طرح سے، آیت الکرسی کا مطالعہ ہے۔ آیت الکرسی کا آخری میں کہاں کیسے ختم ہو رہی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ کی بڑائی، بلندی، گریٹنس بتاتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی جو کرسی ہے اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ سارے آسمان اور زمین تو اس کے نیچے ہی آ جائیں گے، وہ تو بہت پھیلی ہوئی اس کے کونے میں آ جائیں گے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور اتنی بڑی جو کائنات ہے، آسمان زمین، ان سب کا انتظام، ان سب کی جو گردش چل رہی ہے، رات دن ہر سیارہ دوڑ رہا ہے، ان سب کی حفاظت، اس میں اللہ کو کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ اللہ اتنے طاقت والے ہیں کہ کبھی تھکان ہی نہیں ہوتی، اتنی بڑی کائنات چلاتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ بہت بلند ہیں، تمام عیبوں سے، کمزوریوں سے بہت بلند ہیں۔ العظیم، وہ بہت گریٹ ہیں، بہت زبردست ہیں، بہت عظمتوں والے ہیں۔ تو وہ ذرا آج جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ کرسی کے نیچے جو زمین و آسمان ہے نا، اس کی سیر کریں گے، اللہ کی عظمت ایک ترتیب سے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے۔ تو گزشتہ بیان میں ہی بتایا گیا کہ جس زمین پہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، پہلے اس زمین پہ غور کرے آدمی، وہ اللہ کی عظمت بتاتی ہے۔ تو زمین کتنی بڑی ہے؟ اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ اس کی کمر ہی جو ہے، قطر اس کا جو ڈیامیٹر ہے وہ 24,000 میل کا ہے۔
اگر زمین کو ناپیں گے اس کی کمر کو تو 24,000 میل ہے. پوری زمین کا رقبہ کتنا ہے؟ وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اتنی بڑی مخلوق پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں روزانہ. تو یہ زبردست اللہ تعالیٰ کا سیارہ ہے. گزشتہ بتایا گیا گزشتہ بیان میں، اتنی بڑی زمین ہوتے ہوئے انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہی ہے اپنی جگہ پر، مگر اللہ نے ہمارے سکون کا انتظام ایسا کیا کہ کبھی ہلتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی. تین طرف دوڑ رہی ہے. لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے سوتے ہیں تنہائی میں تو جیسے بچہ ماں کی گود میں سو رہا ہے. اس کو اللہ نے یاد دلایا قرآن میں کیا، الم نجعل الارض مہادا، کہ اتنی بھاگتی دوڑتی خطرناک حرکت کرنے والی اس زمین کو میں نے کیسے کنٹرول میں رکھا کہ تمہارے لیے وہ بستر بن گئی ہے، ماں کی گود بن گئی ہے. تو اللہ کا کنٹرول کتنا ہے. تو بہرحال اب اس زمین سے ہم اوپر جانا شروع کریں گے. اللہ کی عظمت کو سمجھنا مقصود ہو. اب ہم اوپر جائیں گے تو سب سے پہلے ہمارا واسطہ پڑتا ہے سورج کے خاندان سے. ہمارا جو زمین کا سیارہ ہے یہ سورج کی بیٹی ہے، سمجھیے سورج کے ٹکڑے ہیں یہ سب. سورج ٹوٹا، اس سے جو ٹکڑے نکلے تو اسی سے زمین بنی، چاند بنا، مشتری بنا، مریخ بنا. تو گویا ہماری زمین کا جو خاندان ہے وہ سورج کا خاندان ہے. ابا جان ہے سورج، باقی سب بہنیں ہیں آپس میں. تو زمین اتنی بڑی ہے کہ 24,000 میل تو اس کی کمر ہے. اب ہم اور آگے جائیں گے. یہ جو خاندان ہے اس کی بہنیں ہیں، تو اس میں مشتری ایک سیارہ ہے. وہ اتنا بڑا ہے کہ یہ پوری زمین اس کے سامنے ایک فٹ بال کے برابر ہے. اس کو سامنے رکھ کے جب اس کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ ایک فٹ بال ہے. تو خود اپنے خاندان میں اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں. تو مشتری جو ہے وہ اتنا بڑا ہے. پھر آگے بڑھیں گے تو ہمارے خاندان کا جو باپ ہے سمجھیے سورج ہے. سمجھنے کے لیے میں باپ بیٹی بول رہا ہوں، سمجھنے کے لیے، ذرا مانوس ہونے کے لیے. تو یہ چھوٹا سا جو خاندان ہے یہ کائنات کے حساب سے سورج کا خاندان، نظام شمسی. تو ہمارا سورج کتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس زمین جیسی 86 لاکھ زمینیں سورج میں سما جائیں گے، ڈالیں گے. ایک ایسا چولہا ہے، ایک ایسا دہکتا ہوا الاؤ ہے جس میں زمین کو پھینک دیں تو ایسا لگے گا کہ ایک تنکا اٹھا کے چولہے میں ڈال دیا. اتنا بڑا سورج اللہ نے بنایا. روزانہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. ہماری فصلیں اسی سے پل رہی ہیں، ہمارا دن اسی سے بن رہا ہے. ہمارے جسم کا پورا دوران خون کا نظام پورا سورج سے اٹیچ ہے. ہماری پوری بارشوں کا نظام سورج سے ہے. سورج ہی سمندروں کے پانی کو بھاپ بنا کر اوپر اٹھا کر بادلوں پہ سوار کر رہا ہے، اور بادل ہواؤں کے ذریعے سے، ہوائیں بادلوں کو ہماری بستیوں تک، کھیتیوں تک لا رہی ہیں. پھر اللہ کے حکم سے پانی کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں، قطروں میں توڑ کے زمین پہ برسایا جا رہا ہے تاکہ کسی کو نقصان نہ ہو، تکلیف نہ ہو. یہ پورا کام کر رہا ہے، یہ سب سورج کر رہا ہے. اس کے پیچھے روشنی بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے. اتنا بڑا اللہ نے یاد دلایا. جگہ جگہ سورج کو غور کرو، دیکھو کتنا بڑا چراغ ہم نے تم کو بنا کے دے دیا ہے. اسی سے تمہاری زندگی کی حرارت ہے. تو کبھی بیٹھ کے سوچا یہ سورج والے کا نام ہے اللہ. کبھی سورج پہ غور کیا؟ مجھے کائنات پہ ماشاءاللہ بچپن سے عادت ہے. میں چھوٹا تھا تو بھی سورج کو دیکھتا تھا، جلدی چشمہ لگ گیا، بعد میں نے چھوڑ دیا اس کو. ایک عادت تھی. اتنا بڑا سورج ہے. اتنا بڑا سورج بنانے والے کا نام ہے اللہ. مخلوق کو دیکھنے سے خالق کی بڑائی سمجھ میں آتی ہے. کسی نے بہت زبردست ایسی فیکٹری ڈالی، پورا حیدرآباد پھیلا ہو اس کی مشنری ہے، اس کو دیکھ کے فیکٹری والے کی عظمت آئے گی دل میں. کتنا بڑا ہے ان کا کارخانہ. تو اللہ نے خود تو اللہ پردوں میں ہیں، لیکن اللہ نے اپنی بڑائی سمجھانے کے لیے قدم قدم پہ اپنی بڑائیوں کے نشانات ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میری عظمت کو سیکھو، سمجھو. تو
تو یہ زمین جو ہے، یہ سورج ہمارا 86 لاکھ گنا بڑا ہے اس زمین سے۔ تو اللہ کتنے بڑے ہیں، ہر چیز پہ رک کے اللہ کی بڑائی کو دہرانا چاہیے۔ ایسے ہی دوسرے بھی نظام شمسی ہیں، دوسرے بھی سورج ہیں، ایک ایک کہکشاں کے اندر۔ اب سورجوں کا جو خاندان ہے اس کا نام ہے گلیکسی۔ تو کتنے، ایک ایک گلیکسی کے بچے کتنے ہیں، سورج کتنے ہیں؟ ایک ایک گلیکسی میں کروڑوں سورج ہیں، کروڑوں سورج ہیں ایک ایک۔ اس کا جو خاندان ہے، ہمارے سورج کے خاندان میں تو یہ چند ستارے ہیں، لیکن گلیکسی کے جو بچے ہیں کہکشاں کے، اس میں کروڑوں سورج ہیں، اور ہر سورج کا اپنا ایک خاندان ہے۔ پھر جیسے ہمارا سورج کا خاندان ہے، سارے سورج اپنے خاندان کو لے کے گردش کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو بڑے بڑے سیارے ہیں، تو ایک سیارے کا نام، ایک سیارے کی قسم کے اسکارپین، میں اردو میں نے کتاب میں پڑھا ہے، وہ اس کا انگلش تلفظ آپ کو معلوم ہے، اسکارپین۔ یہ ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ہماری زمین کا قطر ہے 24 لاکھ، 24,000، صرف 24,000 میل۔ یہ اسکارپین، اس کی کمر کتنی بڑی ہے، اس کا قطر ڈایامیٹر کتنا ہے؟ 1 لاکھ نہیں، 2 لاکھ نہیں، 3,000 لاکھ، 3,000 لاکھ میل کی اس کی کمر ہے۔ پورا ستارہ کتنا بڑا ہوگا؟ ایسے بڑے بڑے ستارے بنانے والے کا نام ہے اللہ۔ وہ کتنا بڑا ہوگا، کیا اس کا موڈ ہوگا، کیا اس کا غصہ ہوگا، کیا اس کا جلال ہوگا، جو ایسے کھربوں ستارے بنا کے ان پہ حکومت جاری ہے اللہ کی۔ اور ایک ستاروں کا نام بھی کتابوں میں ملتا ہے، اس کا نام رکھا ہے سائنٹسٹوں نے کوئیسار۔ یہ میرا مطالعہ بھائی 50 سال پہلے کا ہے، 40-50، آج کل کی آپ کی تو بہت آگے کی بات ہے، اس میں طالب علمی کے زمانے کے پڑھے ہوئے نوٹس ہیں۔ تو کوئیسار نام کے جو ستارے ہیں، ایک ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کو ٹکڑے کریں گے تو ایک کوئیسار میں 1 ارب سورج بنتے ہیں۔ کتنے؟ 100 کروڑ سورج بنیں گے ایک ستارے میں۔ تو ایک کوئیسار ستارہ کتنا بڑا ہے، وہ کتنا بڑا مالک ہوگا جس کے کھلونے اتنے بڑے بڑے ہیں، جس کے کھلونے اتنے بڑے ہیں وہ، اور اس میں کتنی آگ ہے، اس میں کتنی انرجی ہے، اس میں ایک معمولی سے ایٹم میں کتنی انرجی ہے کہ ایٹم کو توڑو تو ایک طاقت نکلتی ہے زبردست۔ تو یہ بڑے بڑے کوئیسار ستاروں میں اللہ کی کتنی قوت ناچ رہی ہے۔ تو ایسے ایسے سورج ہیں اس کائنات کے اندر، ایک ایک گلیکسی کے اندر کروڑوں ہیں، پھر ان کے اپنے سیارے ہیں۔ پھر یہ جو گلیکسیز ہیں، ایک گلیکسی کے اوپر قصہ ختم نہیں ہوتا، ان کے بھی پھر خاندان ہے، پھر وہ بھی گروپس ہیں ان کے۔ ایک گلیکسی اس میں کروڑوں سورج، اور ایک گلیکسی اس کے اندر کچھ کروڑوں سورج، کروڑوں۔ تو ان کا جو خاندان ہے اس کو سب ملا کے کلسٹر کہہ رہے ہیں اس کو، ایک بڑے گروپ کو۔ اس کے اندر پھر کئی گلیکسیز ہے، کتنی وسیع اللہ کی کائنات، پھر ان کے بھی خاندان ہیں۔ پوری تفصیل میں نے نوٹ نہیں کیا۔ تو ایک ایک گلیکسی کے اندر ایسے ایسے سورج ہیں، ٹریلینز ستارے ہیں ایک ایک میں، ٹریلینز، ملین نہیں، بلین نہیں، ٹریلینز ستارے ہیں۔ اگر آدمی کائنات کے اوپر غور کرتے بیٹھے گا تو عقل کا چراغ بجھ جائے گا، سوچ نہیں پائے گا، اتنی وسیع ہے، اتنے دور دور ستارے ہیں، اتنی پھیلی ہوئی اللہ کی کائنات کہ وقتاً فوقتاً اخبارات میں کبھی کبھی نیوز آتی ہے، اور سائنسی ذوق والے، فلکیات کے ذوق والے اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ستارے ہیں اتنی پھیلے ہوئے ہیں، اتنی دور ہیں کہ بعض ستاروں کی روشنی جو وہاں سے نکل کے زمین پر آئی ہے، تو روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے بھاگتی ہے، 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل طے کرتی ہے۔ اتنی تیزی سے دوڑنے والی روشنی، نیوز آتی ہے کہ آج ایک نئے ستارے کی روشنی زمین پہ پہنچی، اور وہ روشنی 10 ارب سال، کہیں 20 ارب سال بھی میں نے پڑھا ہے، تو 20 ارب سال، بلکہ کھرب بھی مجھے ایسا ہے
کئی خرب سال تک وہ روشنی ہر سیکنڈ بھاگ رہی ہے، 3 لاکھ میل اب زمین پہ پہنچی ہے، ابھی کتنی پہنچیں گی معلوم نہیں۔ اتنی بڑی دنیا والے کا نام ہے اللہ، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے۔ وہ کتنا بڑا ہوگا تو یہ سب اتنا بڑا اس نے بنایا ہے کہ 3 لاکھ ایک سیکنڈ میں بھاگنے والی روشنی کھربوں سال اربوں سال دوڑ رہی ہے تب زمین تک آ رہی ہے۔ اور قرآن قرآن میں اللہ کہتے ہیں اتنی ہی نہیں، میں بڑھاتا جا رہا ہوں، کائنات بہت تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، یہ اوپر کی دنیا کو میں نے بڑی قوت سے بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، جیسے کوئی غبارہ ہے، چھوٹے بچے پھونکتے ہیں وہ پھیلتا چلا جاتا ہے، تو یہ کائنات بھی پھیلتے جا رہی ہے، بہت تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ اور ہر چیز کی پھیلنے کی ایک حد ہوتی ہے، جیسے غبارے میں زیادہ پھونک دو تو پھٹ جاتا ہے، ایسے ہی یہ کائنات پھٹ جائے گی ایک دن، اسی کے دن کا نام ہے قیامت۔ اس انداز میں بھی قرآن میں ہے جیسے ایک حاملہ کا حمل پیٹ کب تک پھولے گا، جیسے اس کا وضع حمل ضروری ہے، ایسے ہی قیامت آنے والی ہے۔ یہ مثال بھی ہے دی گئی ہے۔ تو کائنات میں قیامت ڈول رہی ہے، کب بھی وہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ کی قدرت کا، اللہ کی طاقت کا، اللہ کے کنٹرول کا اندازہ لگائیے کہ یہ جو اتنے سیارے ہیں، ایک ایک سورج کے پیچھے کئی سیارے، پھر ایک ایک کہکشاں میں ٹریلین سیارے، پھر کہکشانوں کے خاندان، یہ سب دوڑ رہے ہیں، کوئی بھی ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، فرمایا کوئی ٹھہرا ہوا نہیں ہے، سب دوڑ رہے ہیں، سب کو حکم ہے کہ دوڑتے رہو، لیکن سب کے حدود مقرر ہیں، آربٹ مقرر ہیں کہ خبردار دوڑو لیکن اپنے آربٹ سے ہٹنا نہیں۔ فرمایا والشمس والقمر بحسبان، سب کو ایک حساب دے دیا گیا ہے، دوڑنا ہے، سورج دوڑ رہا ہے، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، سورج بھی دوڑ رہا ہے لیکن ایک مقرر ہے، دوڑ کا راستہ مقرر ہے، اسی پہ دوڑ رہا ہے۔ ایسے ہی یہ کھربوں سیارے اپنے بچوں کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، اور کتنی رفتار سے دوڑ رہے ہیں۔ گزشتہ بیان میں کہا گیا کہ سورج اپنے بچوں کو لے کر، زمین اور مستری سب کو لے کر جو دوڑ رہا ہے کہکشاں میں، اس کی رفتار ہے 65,000 میل فی گھنٹہ، یہ پورے مل کے دوڑ رہے ہیں۔ ایسی تمام سورج اپنے بچوں کو لے کے دوڑ رہے ہیں، پوری گلیکسی وہ دوڑ رہی ہے۔ اللہ کا کمال دیکھیے کہ ایک گلیکسی جس میں ٹریلین سورج ہے، وہ سب دوڑتے ہوئے دوسری گلیکسی سے پاس ہو جاتے ہیں، ٹکر نہیں ہوتی کہیں۔ کتنا بڑا کنٹرول ہے، اتنے بڑے سیاروں کو، اتنی بڑی تعداد کو اتنی رفتار سے بھگاتے ہوئے ٹکر نہیں ہونے دیتے۔ یہ ہے اللہ کا کمال، اس ہستی کا نام ہے اللہ۔ جب میں چھوٹا تھا، مدرسے میں پڑھتا تھا دارالعلوم رحمانیہ، تو لال بہادر اسٹیڈیم میں فوجیوں کا ایک مظاہرہ ہوا تھا، تو ہمارے بڑے بھائی صاحب کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ ہمارا بھائی اچھا معلومات رہے، تو مدرسے سے چھٹی لے کے کسی بہانے سے لا کے مجھے انہوں نے دکھایا تھا شو۔ تو اس میں ایک شو فوجیوں کا ایسا تھا کہ پورے اسٹیڈیم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سانس رک گئی، کبھی بھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ تو شو یہ تھا کہ سائیکل موٹر سوار فوجیوں نے اپنی کمال کا مظاہرہ کیا، 2 ٹیموں میں آئے وہ لوگ، ادھر ایک 40 تھے یا کتنے 20 تھے سائیکل موٹر سوار، ادھر 40 سائیکل موٹر سوار۔ اب آ کے انہوں نے پورے میدان میں مختلف کرتب دکھائے سائیکل موٹر کہ ایک آدمی سائیکل موٹر چلا رہا ہے فوجی، اور کھڑا ہوا ہے، سائیکل موٹر چل رہی ہے، اس پر 14 فوجی لٹک رہے اس کو ایک کو، اور وہ کھڑا ہوا ہے اور چل رہی سائیکل موٹر۔ تو ایسے کئی کمالات دکھاتے آخر میں انہوں نے کیا کیا کہ ادھر کے 20 تھے 40 تھے، اندازہ نہیں ہوا، بچپن کی بات، ادھر کی سائیکل موٹر کی، دونوں نے پورے گراؤنڈ میں اطراف تیزی سے گاڑی چلانا شروع، سائیکل موٹر چلانا شروع، اتنا تیز چلا رہے تھے کہ بس آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں
پلک جھپکتے میں جا رہی ہیں، تیز رفتاری سے دوڑ رہی ہیں سائیکل موٹریں۔ پھر اچانک انہوں نے کیا کیا کہ بیچ میں ادھر کیا جو گروپ ہے اس کی سائیکل موٹریں بیچ گراؤنڈ سے ادھر آنے شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک سائیکل موٹر کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری۔ وہ اتنا تیزی سے پلک جھپکنے میں گزر رہے تھے، زٹ 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 زٹ۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ادھر کی جو ٹکڑی ہے ادھر کی ٹکڑی ایک دوسرے کو کراس کرنے لگے۔ ادھر کی 40 سائیکل موٹریں ایک کے بعد ایک بھاگ رہی ہیں تیزی سے، ادھر کی پہلی گزرتے ہی ادھر والی پہلی اس کے بیچ میں سے گزرتی، دونوں کے بیچ میں، پھر یہ دوسری گزرتے ہی ادھر والی آتی ہے۔ اس طرح ادھر کی پوری سائیکل موٹریں ادھر والی کے بیچ میں سے پوری قوت رفتار سے پاس کراس کیا انہوں نے۔ پورا اسٹیڈیم سناٹا، کبھی بھی حادثہ ہو سکتا۔ تو یہاں 30-40 سائیکل موٹریں بیچ میں سے پاس، ان کی رفتار کتنی ہوگی؟ وہ جتنا بھی دوڑا رہے ہوں گے 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر، اتنا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بیچ میں سے کراس کر رہی ہیں، ٹکر نہیں ہو رہی ہے، تو پورے حیران ہے۔ اور وہ پھر کائنات میں اللہ اپنے کنٹرول کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں، ہزاروں کی میل کی رفتار سے ایک ایک سیارہ دوڑ رہا ہے، خربوں وہ کراس ہوتے ہیں، ٹکراتے نہیں ہیں۔ اس کو لذالک تقدیر العزیز العلیم فرمایا، جس کا علم بہت کامل ہے، جس کا منصوبہ، جس کی پلاننگ، جس کا حساب کتاب بہت زبردست ہے، اس کا منصوبہ ہے۔ ایسے بڑے اللہ کے بندے ہیں ہم، ابھی ایسے بڑے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں ہم۔ بہت بڑی طاقت کا نام ہے اللہ۔ جب رکعت باندھے تو سوچے کس کی تعظیم کے لیے آئے۔ حضرت علی جب آتے تھے، اذان ہو جاتی تھی، مسجد آتے تھے تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا خوف سے، ایک دم خوف کی کیفیت۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو، مسجد آتے ہیں آپ تو اتنا خوفزدہ کیوں؟ تو کیا انہوں نے جواب دیا، تمہیں پتہ ہے کس کے دربار میں آیا ہوں، کتنی بڑی ہستی کے دربار میں آیا ہوں، کچھ پتہ ہے؟ اس عظمت سے پڑھنے کا نام ہے نماز۔ یہ نماز جب زندگی میں آتی ہے تو گناہوں کو نکال دیتی ہے۔ اللہ کی عظمتوں میں ڈوب کر پھر نماز، اور نماز میں بھی ایک ایک ہتھوڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا اپنے اندر اللہ کی بڑائی اتارو۔ امام مؤذن بھی یہی کہہ کے بلاتا ہے، سب بڑی آواز گونج رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، 6 مرتبہ اذان میں کہہ رہا ہے مؤذن، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخر میں بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ لوگوں اپنی بڑائی بھول کے اللہ کی بڑائی دل میں اتارنے کے لیے آ جاؤ، اپنے اپنے بڑے بڑے کاموں کو سب چھوڑ کے آ جاؤ۔ تم کچھ نہیں ہو، تمہارے کام کچھ نہیں ہے، اللہ بڑے، یہ سیکھنے کے لیے آؤ، کام چھوڑ کے آؤ۔ پھر یہاں آنے کے بعد مؤذن صاحب بھی اقامت جو بولتے ہیں وہی اللہ اکبر، آ جاؤ، اللہ کی بڑائی اپنے اندر اتاریں گے، اللہ کی بڑائی کو ہم مانتے ہیں، اس کا اللہ کے سامنے مظاہرہ کریں گے، آ جاؤ، یہی کہہ کے نماز کھڑی کرتا ہے مؤذن۔ اور امام بھی پوری نماز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے وجود کو پورے اللہ کے سامنے بچھاتے ہوئے، اللہ بڑے ہیں میں کچھ نہیں ہوں، اللہ بڑے ہیں میں کچھ نہیں ہوں۔ یہی مشق ہے نماز کی۔ کتنا ادب ہے نماز میں، ہلنا جلنا نہیں ہے، نگاہ ٹکی رہے، کس موقع پہ کہاں ٹکنا ہے۔ اللہ کا ادب سکھانے کی چیز ہے نماز۔ تو بہرحال ہم چل رہے تھے کہ اتنی وسیع کائنات ہے، اب اتنے بڑے بڑے سیارے، نہ کوئی سیارہ جس میں 1 ارب سورج بنتے ہیں، اتنی طاقت والے سیارے، ان کا بھی ایک باپ ہے کنٹرول کرنے کے واسطے۔ ایک صحابی نے حضور سے ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ جو سیارے دوڑ رہے ہیں، آربٹ سے ہٹتے نہیں ہیں، یہ اگر کوئی سیارہ اپنے آربٹ سے ہٹ جائے، انہوں نے آربٹ نہیں کہا، میں آج کی زبان سے بول رہا ہوں، انہوں نے اپنی زبان میں کہا، اگر کوئی سیارہ اپنے محور سے آربٹ سے ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ ایک صحابی نے پوچھا، تو حضور نے فرمایا ایسے ایسے جانور مقرر ہیں کہ وہ کوئی سیارہ آربٹ سے ہٹے تو اس کو نگل لے گا، لقمہ بنا لے گا۔ تو وہ صحابی نے پوچھا وہ جانور رہتے کہاں ہیں؟ اب اس زمانے میں سیارے اور آج کی سائنسی زبان بولتے تو سامنے والا انکار کر دیتا، تو جانور کہہ رہے ہیں حضور، وہ سیارے رہتے کہاں ہیں اللہ کے رسول؟ تو فرمایا اللہ کی چراگاہ میں رہتے ہیں،
پہلے زمانے میں شاہی نظام ہوتا تھا تو بادشاہوں کی ایک خاص ایریا، ان بادشاہ کے جانوروں کے چرنے کے لیے ایک ایریا مقرر ہوتا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی چراگاہ میں ہیں وہ جانور، کہ کوئی سیارہ گردش سے ذرا ہٹ جائے تو وہ نگل لے گا. تو آج سائنس کیا کہے تحقیق میں، آج کی تحقیق والوں کو یہ سمجھ میں آیا کہ یہ پوری کائنات کے کناروں میں مختلف جگہوں پر اللہ نے بلیک ہول رکھے ہیں، کالے سوراخ. اس کی کشش بہت ہی خطرناک ہے، کھینچنے کی طاقت. اس کے اندر جو آگ ہے وہ اتنی گرم ہے کہ اس کو کالی آگ کہہ رہے ہیں وہ لوگ، بلیک، کالے سوراخ. ان میں ایسی تاثیر ہے کہ اگر کوئی بھی سیارہ، بڑا سے بڑا سیارہ آربٹ سے ہٹنے لگے تو وہ اپنی کشش سے کھینچ لیتے ہیں. اور اس میں اتنی گرمی ہے کہ کتنا بڑا سیارہ ہو سورج جیسا، اس کے اندر جاتے ہی سیکنڈوں میں گھل کے ختم ہی ہو جاتا ہے، اس کی گرمی میں پگھل کے ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے ایسے بلیک ہول اس وقت ہیں دنیا میں. ہم کہتے ہیں جہنم جہنم، کالی آگ، وہ تو نہ کالی آگ نظر آ رہی، اس کی طاقت نظر آ رہی ہے. تو ایسے ایسے سیاروں، ایسے بلیک ہول سے اللہ کنٹرول کر رہے ہیں. اتنی بڑی طاقت والے کا نام ہے اللہ. تو یہ جو اتنی وسیع کائنات ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، یہ پوری کائنات یہ اللہ کی کرسی کے نیچے ہی چلی جائے گی. کرسی اس سے بڑی ہے. وسع کرسی ہو، یہ تو ہم ایک آسمان کے نیچے کی بات کر رہے ہیں. پھر 7 آسمان ہیں. ان 7 آسمانوں میں کیا کیا ہے اس کی تفصیل احادیث میں ہے، سنانے کا موقع نہیں. اسی میں ایک بیت المعمور ہے، فرشتوں کا کعبہ. وہ کتنی بڑی جگہ ہوگی، وہ کتنا بڑا بیت المعمور ہوگا. اور اس کے اطراف فرشتوں کا ہجوم ہے، مسلسل طواف کرتے رہتے ہیں فرشتے وہاں. اور فرشتے اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کو بیت المعمور کے اس کعبے کی طواف کی کا موقع مل گیا، پھر اس کا نمبر نہیں آتا. پھر ہر بار نئے فرشتے. کتنے ہوں گے فرشتے؟ اتنے فرشتوں کے رب کا نام ہے اللہ. اتنے زبردست فرشتوں کی تعداد ہے، ان کے رب کا نام ہے اللہ. پھر لو ہے، کیا کیا ہے آسمانی دنیا میں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے. تو 7 آسمانوں کے بعد ہے کرسی، آیت الکرسی میں جس کا تذکرہ ہے. اب یہ کرسی کتنی بڑی ہے اس کو حضور نے سمجھایا مثال دے کے. وہ حقیقتیں ایسی ہے کہ انسان کا دماغ ان کو کیچ ہی نہیں کر سکتا، مگر انسان کے دماغ کو تھوڑا اندازہ ہونے کے لیے مثالوں سے حضور نے سمجھایا. فرمایا کہ یہ پورے 7 آسمان، یہ زمین اور یہ 7 آسمان، ابھی جو ہم نے سنا اتنے سورج ہیں اور روشنی جو ہے کھربوں سال دوڑتے آ رہی ہے، تو کتنی بڑی یہ کائنات ہے. یہ سب ملا کر ایک آسمان ہے. 7 آسمان سب ملا کر کرسی جو ہے اس سے کتنی چھوٹی ہے. فرمایا یہ پورے آسمان ملا کر ایک رنگ کے برابر ہیں. انگلی میں جو چھلا پہنا جاتا ہے ایک چھلے کے برابر ہے. اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے جیسے کوئی بہت بڑا صحرا. حضور نے صحرا، ڈیزرٹ کی مثال اس لیے دی کہ سامنے جو بیٹھے ہوئے عرب لوگ تھے، وہ سعودی عرب کا جو صحرا ہے بہت بڑا ہے ماشاءاللہ، ہزاروں میل ریت ہی ریت ہے. اس کی مثال دی کہ اتنا بڑا صحرا، اس میں تم ایک انگلی سے رنگ نکال کے ڈال دو اور دیکھو کہ یہ رنگ کتنا بڑا ہے، یہ صحرا کتنا بڑا ہے، تو دونوں میں کوئی نسبت ہے؟ تو فرمایا یہ پورے جتنے ستاروں کی تفصیلات یہ سب ملا کے ایک رنگ ہے. اور کرسی کتنی ہے؟ جیسے ایک بہت بڑا صحرا. پھر فرمایا اس کرسی کے اوپر عرش ہے. کرسی یہ ایسی کرسی نہیں، ہم ڈائریکٹ جیسے عمارتوں کی کرسی ہوتی ہے، یہ تاج محل پہلے بلڈنگز بنائی جاتی، بیس جیسی ہوتی ہے، پہلے بیس بنائی جاتی ہے، اس پہ بلڈنگ بنائی جاتی ہے. تو پہلے چوڑی بیس ہوتی تھی، پھر اس پہ عمارت ہوتی تھی. تو کرسی اتنی بڑی ہے تو اوپر عرش کتنا بڑا ہے. تو فرمایا کہ یہ پوری کرسی
جس کے سامنے پوری کائنات رنگ کے برابر ہے. یہ کرسی رنگ کے برابر ہے اور اللہ کا عرش ایک بڑے صحرا کے برابر ہے. اتنا بڑا ہے عرش. کتنا بڑا ہوگا عرش اللہ کا. اتنی بڑی ہستی کے بندے ہیں ہم لوگ. ذرا چمک کے رہنے کی ضرورت ہے, دبک کے رہنے کی ضرورت ہے, سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے. تھوڑا کچھ پیسہ آئے تو اکڑنا نہیں چاہیے. تھوڑا آفس میں خاندان میں مقام مل جائے تو اکڑنا نہیں چاہیے. اتنی بڑی شوکتوں عظمتوں والا 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے جیسے ہتھیلی میں ہیں اس کے. اتنے بڑے ہیں اللہ. اور انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ پوری زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی, مٹھی میں آ جائے گا, سب اچھالیں گے. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ, ایسا اٹھائے گے. کتنی بڑی مٹھی ہے. فرمایا یہ پوری کائنات یہ ہاتھ میں لپٹی ہوئی. والسماوات مطویات بیمینہ, قرآن کے الفاظ. تو عرش کتنا بڑا ہے. اس لیے یا اللہ کے نبی اس کا حوالہ دیتے ہیں, اے عرش عظیم کے رب. کئی دعاؤں میں اتنے عظیم عرش کے رب ہیں آپ, تو کتنے بڑے ہیں آپ. اب اس عرش کے اوپر ہے پھر اللہ. اب یہ تفصیل ہے, اللہ ہر جگہ ہیں, اس کے کیا دلائل ہیں. عرش پہ ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے, وہ موضوع یہاں کا ہے نہیں. اس پہ ہیں اللہ. اب ایسا نہیں سمجھنا جیسے ہم یہاں کرسی پہ بیٹھے ہیں ویسے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ سب غیبی باتیں ہیں. برا ایک عرش ہے, اس کے اوپر ہے اللہ کی خاص تجلی. اب 2-4 لفظ تھوڑے اللہ کے بارے میں بھی سن لیں, اندازہ تو نہیں لگا سکتے. اب جو اللہ ہیں, اللہ تو بے حد و حساب ہے. چہرے کی بات آتی ہے, حضور دعاؤں میں بھی اللہ کے چہرے کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ میں آپ کے چہرے کے نور کے واسطے سے مانگتا ہوں. ایسا کئی دعاؤں میں آتا ہے. جلال وجہک, اللہ کے چہرے کا روب دبدبا, یہ حدیثوں میں دعاؤں میں آتا ہے. اللہ آپ کے چہرے کے جلال کا واسطہ دے کے میں مانگتا ہوں. تو اللہ کے چہرے کے جلال کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کا چہرہ اتنا روشن ہے اور اللہ کے چہرے پہ جو چمک ہے وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ آگے تک نہ بڑھے. اس کے لیے اللہ نے اپنے چہرے کے آگے 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں. چہرے کی جگمگ کو روکنے کے لیے, آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے 70,000 پردے. اور فرمایا ایک ایک پردہ اتنا موٹا ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ کا فاصلہ. ایسے بڑے بڑے موٹے موٹے 70,000 پردے ڈال کر اللہ اپنے چہرے کی روشنی کو روک رہے ہیں آگے آنے سے. اور روشنی کا کیا حال ہے, چہرے کی چمک کا کیا حال ہے. فرمایا بخاری کے الفاظ ہیں, لوین کا شفت, حضور نے فرمایا اگر وہ پردے ہٹ گئے, لأحرقت سبحات وجہہ منتہا الیہ البصر, تو اللہ کے چہرے کی جگمگ جدھر جدھر نظر چلی جائے سب جلا کے رکھ دے گی, سب ختم ہو جائے گا. اتنے بڑے اللہ. اب چہرہ بولتے ہیں ہم, ایسا اپنا چہرہ کوئی خیال میں نہ لائیں, کوئی تصویر نہ لائیں, اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں کیا مطلب ہے. تو ایسی عظیم اللہ کی ہستی ہے. یہ ساری تفصیل اس لیے دہرائی جا رہی میرے دوستوں, کبھی بیٹھ کے سوچیں, اس کو یہیں بھول کے نہ جائیں. کتنے بڑے اللہ سے واسطہ ہے, کتنے بڑے اللہ کی ہم مخلوق ہیں, کتنے بڑے اللہ کے پاس جا کے حساب دینا ہے, جواب دینا ہے. ان سے ہمارا واسطہ ہے. اللہ کرے کہ اللہ کی عظمت پہ غور کرنے کی عادت پڑے. وعدہ کیجئے انشاءاللہ ان تفصیلات کو لے کے مہینے میں 1-2 بار تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں گے انشاءاللہ. ان تفصیلات کو ضائع نہیں کریں گے نا. اللہ تعالیٰ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں پیوست فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہاں, یہاں پر ماشاءاللہ اس مسجد میں عورتوں کے لیے بھی اجتماع ہو رہا ہے 15 دن میں 1 مرتبہ. تو آگے آنے والا جو اتوار ہے, اتوار کو بھی یہاں وہ ہوگا, اجتماع ہوگا. تو اب کے جو ہے خطاب کرنے کے لیے ایک عالمہ جو ڈاکٹر بھی ہیں, PhD بھی ہیں, عالمہ آصفہ تبسم صاحبہ, ان کو دعوت دی گئی ہے. تو ایک خاتون صاحبہ کا عالمہ بھی ہیں, ان کا بیان ہوگا یہاں پر 3 بجے سے 3 سے 4 کے دوران عورتوں میں بیان ہوگا پردے میں. آپ حضرات اپنی خواتین کو بھیجیں, اجتماع کو مضبوط کریں. اور کوئی بیان عنوان